اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرات۔ آرونیہ روحانی سینٹر کے جتنے بھی ناظرین ہیں، جتنے بھی سننے والے ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ایک بہت ہی پیارا وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کا وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ سامعین کرام، جو وظیفہ ہے یا مہیمن، یا مہیمن، یا مہیمن، اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ ہماری نگہبانی کرتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے، اور اس کے جو عدد ہیں وہ 145 بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ 145۔ اب ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے اور اپنے ورد میں کس طرح رکھنا ہے؟ دیکھیں کہ جب اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اللہ ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے، تو جب ہم رب کو پکاریں گے، جب ہم رب کو پکاریں گے تو رب ہمیں تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گا، یعنی کہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی کہ جب ہم رب سے اپنی لو لگائیں گے، جب ہم اپنے دل کی تار کو رب کے ساتھ جوڑیں گے، جب ہم اپنے دل کا جو رابطہ ہے رب کے ساتھ کریں گے، تو جوں ہمارا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، ہمارے راستے میں رکاوٹیں ضرور آئیں گی۔ جب ہم رب سے تعلق بنا رہے ہوں گے تو ہمارے راستے میں رکاوٹیں ضرور آئیں گی۔ شیطان ہمیں طرح طرح کے بہکاوے میں ڈالے گا، قدم قدم کے اوپر ہمارے لیے مشکلات پیش کرے گا، مشکلیں آئیں گی، مگر جب ہم ان تمام مشکلوں کو عبور کریں گے اور جب دل کا رابطہ رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام آفات و بلیات سے محفوظ کر لے گا اور اپنی رحمت میں ڈانپ لے گا۔ سامعین کرام، ایک مثال دیتا چلوں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مرغی کے جو بچے ہوتے ہیں، اب مرغی ہے نا، مرغی جب وہ بچے اس کے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، تقریباً جتنے بھی انڈے رکھے جائیں وہ بچے نکالتی ہے۔ اب جب مرغی بیٹھتی ہے نا، مرغی بیٹھتی ہے تو وہ تمام کے تمام بچوں کو اپنے پر کے نیچے کر لیتی، دونوں پروں کے نیچے کر لیتی ہے، دونوں پروں کے نیچے ڈانپ لیتی ہے، تاکہ خطرہ نہ ہو، میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اگر کوئی چیز آتی ہے، بلی وغیرہ، تو وہ کیا کرتی ہے؟ اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور اپنے بچوں کو چھپاتی ہے۔ تو سامعین کرام، یہ مثال آپ دیکھیں کہ ایک مرغی کا جو دل ہے، ایک مرغی کس طرح اپنے بچوں کو بچاتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو خالق کائنات نے پیدا کیا، ہم اشرف المخلوقات ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے اس جہان میں سب سے اگر کسی کو افضل پیدا کیا، کسی کو اعلیٰ پیدا کیا، تو اللہ نے وہ انسان کو پیدا کیا، اور اپنا پیارا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے انسانوں میں مبعوث فرمایا۔
نہ فرشتوں میں مبعوث فرمایا، نہ کسی اور مخلوق میں پیدا فرمایا۔ تو اللہ جب اپنے پیارے محبوب کو، جس کے صدقے رب اللہ تعالی نے اس کائنات کو بنایا اور جس کے صدقے رب نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، فرمایا کہ محبوب یہ تمام بہاریں، دنیا میں جتنی بھی بہاریں ہیں یہ تیرے لیے ہیں محبوب، تیرے واسطے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، کہ محبوب ہم نے آپ کو کثیر عطا کر دیا، کثیر عطا کر دیا، کس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی پیمائش نہیں کر سکتا۔ تو ہم اشرف المخلوقات ہیں سامعین کرام۔ جب میں اور آپ رب کو یاد کریں گے، رب کی بارگاہ میں فریاد ڈالیں گے، آنسو بہیں گے، شرمندہ ہوں گے، پشیمان ہوں گے، تو دیکھیے گا جب رب ہم سے راضی ہوگا تو رب کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے گی۔ جب رب کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے گی تو دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر کیوں نہ آ جائے ہمارے سامنے، وہ جتنے مرضی وار چلائے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شیطان جتنے مرضی ہمارے سامنے روپ بدل کر آئے، طرح طرح کے وار کرے، شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر بھی وار کیے، مگر آپ کا جو رابطہ تھا، آپ کا جو تعلق تھا رب کے ساتھ مضبوط تھا، اور شیطان ہر طرح کے وار کرتا تھا مگر آپ اس کے وار کا جواب دیتے تھے، وہ بچ جاتے تھے، شیطان ہار گیا ان سے۔ تو پتہ چلتا ہے جب انسان کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے، جب انسان کا تعلق کسی چیز کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر دنیا اس کو ہرا نہیں سکتی، بڑی سے بڑی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ تو لہذا جب ہمارا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا تو پھر دنیا کا کوئی شیطان بھی، کوئی جادوگر بھی ہمیں کبھی بھی ہرا نہیں سکتا، ہم سے وہ دور بھاگے گا۔ کہ یا مہیمنو، یعنی کہ کیا اللہ نگہبانی کرتا ہے، اللہ ہماری نگہبانی کرتا ہے اور اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اب جو بندہ 145 بار صبح پڑھے، 145 بار شام کو پڑھے تو اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اگر 40 دنوں کے لیے 40 دنوں کے لیے اگر کوئی اس کو پڑھے 18,496 مرتبہ 40 دن لگاتار، تو اس کا صاحب زکوٰۃ ہو جاتا ہے۔ اگر 1.25 لاکھ بھی کر لے 40 دن میں، روزانہ کی 3,125 بار، 3,125 بار اگر پڑھے تو اس کا صاحب زکوٰۃ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 145 بار پڑھ کر اگر کسی کو دم کر کے پانی دے گا، اس کو اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس کو اپنے ورد میں رکھے گا 145 بار صبح و شام، اللہ تعالیٰ تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنات کے شر سے محفوظ فرمائے گا، جادوگر کے شر سے محفوظ فرمائے گا، حسد کے حسد سے محفوظ فرمائے گا، نظر بد کی نظر سے محفوظ فرمائے گا۔ اور جو بندہ کہتا ہے کہ میں ترقی حاصل کروں، عزت پاؤں، شہرت پاؤں، تو یہ پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا تو اللہ اس کو شہرت بھی عطا کرے گا، اللہ اس کو مقام بھی عطا کرے گا، اللہ اس کے رزق میں برکت بھی ڈالے گا۔ سامعین کرام، یہ جو اللہ کے نام ہیں، ہم جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ وہ ہمارا مقصد پورا کرے گا۔ یہ جو اسم ہے، جو جمالی اسم ہے، جمالی یا مہیمنو، کہ اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، یا مہیمنو۔ اور میں اگر آسان کروں آپ لوگوں کے لیے، 5 نمازیں ہیں، اول آخر درود پڑھیں، ایک تسبیح ہر نماز کے ساتھ پڑھ لیں تو یقین جانے اس کا بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا، اور یہ پرتاثیر عمل ہے، بہترین عمل ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو وہیں پہ بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے ذکر اذکار کرو۔ کیا کرو؟ ذکر اذکار کرو۔ اس کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے۔ اگر ہم نماز پڑھ کر
100 مرتبہ یا محیمن یا محیمن، یقین جانا ٹوٹل 2 منٹ 3 منٹ لگ جائیں گے. ہم بیٹھ جائیں گے، یہ رب کا ذکر ہو جائے گا. رب کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، مالک تو ہمارے اوپر کرم فرما، تو مالک کرم فرما دے گا. یہ سامعین کرام، یہ جو اعمال ہیں یہ نوری اعمال ہیں، مختلف اعمال ہیں. اب ہر بندہ کہے کہ نہیں میں روزانہ کا یہ وظیفہ کروں، میں نہیں. ہر بندہ کوئی وظیفہ نہیں کر سکتا، ہر روز کا وظیفہ، کیونکہ مختلف اعمال ہیں. جس بندے کا جو دل چاہتا ہے صرف ایک اعمال کو پکڑ لے. اگر کوئی بندہ فقط اس کو پکڑ لے یا محیمن زندگی بھر اگر پڑھے گا تو اس کا جو ہے نا فیوز و برکات اس کو ملتی رہیں گی. بزرگان دین فرماتے ہیں فقط ایک عمل کو پکڑو اور اس کو ایسا پکڑو کہ اس کو زندگی بھر آپ سے چھوٹے نہ، اور آپ اس کو اس طرح مضبوط کر لو کہ آپ کی زبان سے اس طرح اس کی تاثیر ہو جائے کہ آپ جو بات کرو وہ ہو جائے. اور یہ یا محیمن، اگر کسی بندے کا آپ نے دل کا راز جاننا ہو نا، اللہ کی عطا سے، ذاتی نہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ عطا کرتا ہے. تو اگر کسی کا آپ نے ذہن پڑھنا ہو، دل پڑھنا ہو، تو جو بندہ اس کا صاحب ورد ہوگا، اگر وہ پڑھے گا کسی کے سامنے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی یہ بندہ یہ سوچ رہا ہے، اس کے دل میں یہ بات ہے. یعنی کہ یہ راز پردے کھل جاتے ہیں انسان کے اوپر جب انسان سچے دل سے ورد کرتا ہے اور صحیح معنوں میں ورد کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ ورد کرتا ہے، خالص نیت، خالص نیت. آقا نے فرمایا انما اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیتوں کے اوپر ہے. جب ہماری نیت خالص ہوگی تو پھر جا کے ہمیں فائدہ ہوگا. اب ہم کسی کو وظیفہ بتاتے ہیں، ہاں جی قاری صاحب یہ عمل نہیں ہوا، اتنے دن میں نہیں ہوا، اتنے نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں. آپ دیکھیں کہ اس میں ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے. ہم اس کو فقط بس دن پورے کر رہے ہوتے ہیں، یا کس طرح ہمارے دن پورے ہو جائیں اور ہمیں یہ مقصد حاصل ہو جائے. وہ مقصد ہمارا حال نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے، بس دن پورے ہوں، 11 دن ہوں، 20 دن ہوں، 21 دن، بس پورے ہوں، جان ہم چھڑائیں پر ہمارا کام ہو جائے. تو نہ نہ نہ، کام اس طرح نہیں ہوتا. جب ہم اس کو خالص نیت کے ساتھ پڑھیں گے اور رب کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھ کے پڑھیں گے، مالک ہم تیری بارگاہ میں نا تجھے راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اب تو راضی ہوگا تو ہمارے سارے کام ہو جائیں گے. جو بھی عمال کرے فقط رب کی رضا کے لیے کریں، تو یقین جانے رب آپ سے راضی ہو جائے گا. جب رب راضی ہوگا تو آپ کے سارے کام ہو جائیں گے. یہ بہت ہی پیارا وظیفہ تھا. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے مگر تھوڑی ڈیٹیل میں جانا تھا، جس کی وجہ سے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے. دعا رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ.